السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ الانفال کے بعد آج سورۃ التوبہ کی چند مختصر آیات اور آپ کے سامنے ان کی تشریح بیان کی جائے گی۔ تجزیے کے حساب سے تجزیے کے حوالے سے یہ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی سمجھ لیں سب سے مشکل سورت ہے۔ غزوہ تبوک، صلح حدیبیہ، غزوہ بدر، صحابہ اکرام کا ذکر، مہاجرین کا ذکر، انصار کا ذکر، بڑا ایک مشکل اس کا تجزیہ ہے، لیکن ہم چونکہ منتخب آیات پڑھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک نام اس کا سورہ برات بھی ہے، اور برات کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ بیزاری کے ہوتے ہیں۔ اور اس سورت کے بارے میں مشہور بات جو آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے ابتدا میں، اور جو مفسرین ہیں اور جو مجتہدین ہیں ان لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ سورہ انفال میں جو چل رہا ہے معاملہ، لہذا اسی تسلسل کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس سورت میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ انفال سے تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم کی، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے سورۃ التوبہ کی طرف آتا ہے، بسم اللہ نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص صرف سورۃ التوبہ کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ بیزار ہے اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے مشرکین نے تمہارے عہد پیمان کو توڑا، تمہارے جو وعدہ کیا تھا تم سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، ان وعدوں کو انہوں نے توڑا ان مشرکین نے، لہذا اللہ رب العالمین مشرکین سے جو ہے وہ بیزار ہے۔ اللہ رب العالمین مشرکین کی طرف نظر رحمت سے، نظر کرم سے نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین کا غیظ اور غضب و قہر ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ان کی کچھ قسمیں ہیں، ان کی کچھ علامات ہیں، اللہ کے گھر کو رونق بخشتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت کے روز جزا اور سزا کے دن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو رونق بخشتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو رونق بخشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہدایت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھر میں آ کے سجدے کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے یقیناً وہی لوگ ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک ملکہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے سمجھ لیں ایک طرح سے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ ہم اگر آج یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، رونق ہے مسجد میں ہمارے بیٹھنے سے، تو الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں، ہم نماز قائم کرنے والے بھی ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، اور ہم اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو صرف ایک اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو کیا یہی تمہارے لیے کافی ہے؟ کیا تم مسجد کی خدمت کرنا اور حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا سمجھتے ہو کہ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اس میں ہماری نجات ہو جائے گی؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور اس کے رسول پر اگر تمہارا ایمان نہیں ہے،
اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعلیم کی فرما برداری نہیں ہے تو تم چاہے لاکھ مسجد کی خدمت کر لو، چاہے تم لاکھ حاجیوں کی خدمت کر لو، تم لاکھ حاجیوں کو پانی پلا دو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا کہ جب تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوگے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان نہیں، تم مسجدوں کی مسجدیں بنوا دو۔ اگر تمہارے سینے میں توحید نہیں، تم پورے کے پورے ملک کو، پورے کے پورے شہر کو راشن تقسیم کر دو، کھلا دو، پلا دو، لیکن اس کا ذرے کے برابر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ تو جو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ پر توکل اور اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پر ایمان پر ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، تم جتنے فلاحی کام کر لو، تم جتنے اچھے کام کر لو، تم چاہے جتنی خدمت خلق کر لو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فائدہ اسی وقت پہنچے گا کہ جب تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتا کہ تم صرف حاجیوں کو پانی پلاؤ، مسجد کی خدمت کرو، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور ایمان لے آئے یوم الآخر پر اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو تم لوگ برابر ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اس کے رسول پر، جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کا رتبہ اعلیٰ ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، وہ لوگ ہیں جو سرخرو ہیں۔ صرف پانی پلانا، خدمت کرنا مسجد کی، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے خود کہا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں باتیں اللہ کے سامنے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب آپ یہ سمجھیں صرف کہ ہم مسجد کی خدمت کر کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، فلاحی کام کر کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لوگوں کو راشن بانٹ کے، لیکن ہم شرکیہ نعرے لگائیں، ہم کفریہ نعرے لگائیں، ہم اپنی عبادت میں شرک کریں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا، ہماری کشتی پار نہیں لگ سکتی اس وقت تک جب تک کہ ہمارے سینے میں توحید نہیں ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کری، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنی جان کے نذرانے بھی اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ اعظم درجات عند اللہ، اونچے اونچے درجات، اونچی اونچی بلندیاں ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے، کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کری، جنہوں نے کوشش کری اللہ کے دین کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے، فرمائے ان کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کامیاب ہونے والے ہیں۔ فائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، ایمان والو، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہیں نا، جو اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ اب یہ بذات خود تو ناپاک نہیں ہے، ان کا جسم نہیں، بلکہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کی سوچ ناپاک ہے، ان کی فکر ناپاک ہے۔ لہذا مشرکوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر اور ایمان والو، یہ جو مشرکین ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ناپاک ہیں۔ اور یہ کیوں ناپاک ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو جھکنا اللہ کے سامنے چاہیے، لیکن یہ لات، منات، عزا اور حبل کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ ان کو حاجات اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن یہ غیر اللہ سے بھی حاجات کو طلب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا انما المشرکون نجس، جو مشرکین ہیں وہ ناپاک ہیں، وہ نجس ہیں۔ پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جو یہودی ہیں انہوں نے کہا کہ جو سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، یہ پچھلے لوگوں کی بکواس جو یہ کر رہے ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو برباد کرے۔
اللہ ان کو تباہ کرے کہ یہ کیسے پیچھے پلٹے پھر رہے ہیں، کہ یہ کیسی باتیں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے کہ یہ کیسی بکواسات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 12 ہے، 12 ہے۔ اور یہ مہینوں کی گنتی جو 12 ہے کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں۔ اور غور طلب بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، اور کب سے ہیں؟ جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن سے شغف رکھنے والے ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی یہ 12 مہینے، یہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ 12 مہینے جو ہیں کیا یہ قرآن کریم میں ملتے ہیں؟ لیکن جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور قرآن سے ذوق اور شوق رکھنے والا وہ بتائے گا آپ کو کہ یہ نام کتاب اللہ میں نہیں ہے، لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ میں ہے، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اور منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہوشیار اگر نکلا تو وہ شاید یہ کہتے کہ ہاں جی ایک مہینے کا نام تو ہمیں ملتا ہے، وہ کون سا ہے جی؟ شہر رمضان، رمضان کا نام تو آ گیا، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ دیگر ذی الحج کے حوالے سے بھی کچھ باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن بتائیے وہ 4 مہینے حرمت والے کون ہیں؟ بتائیے کہ وہ کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، بتائیے کہ ان 12 مہینوں کے نام کیا ہیں؟ تو سیدھی اور سچی دعوت اور فکر یہ ہے کہ بھائی اگر قرآن کریم میں یہ 12 مہینے اور ان 4 مہینے کے نام جو حرمت والے ہیں موجود نہیں ہیں تو وہ ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ وہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ملتے ہیں، صحیح بخاری میں ملتے ہیں، 12 مہینوں کے نام بھی ملتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے وہ کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ ہے حرمت والا، یہ یاد کر لیجئے، ایک رجب کا مہینہ حرمت والا، اور 3 حرمت والے مہینے پے در پہ ہیں، مسلسل آتے ہیں، اس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، یہ 3 ترتیب سے تسلسل یہ 3 مہینے حرمت والے آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے جس کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، آسمان سے نازل شدہ ہے، جبریل امین کے ذریعے آیا ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین، صحیح احادیث وہ بھی کیا ہیں؟ کتاب اللہ ہیں، اور وہ بھی اللہ کی وحی ہیں۔ اب اگر جو کوئی یہ بولے کہ قرآن کریم ہی ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کریم ہی ہمارے لیے حجت ہے، اس کے سامنے یہ آیت پیش کر دیے گا، بولے نا کہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حدیث ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اور حدیث کا انکار کر کے منکرین حدیث بن جائے تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 اس کے سامنے کر دیے گا کہ بھائی یہ 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب میں موجود ہیں، یہ لیجئے قرآن کریم 114 سورتوں کا مطالعہ کر لیجئے اور مجھے ان 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے نکال کے دے دیجئے۔ وہ نکال کے نہیں دے گا تو لا محالہ حجت ماننا پڑے گا، اللہ کی وحی ماننا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ تو قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کی توضیح، قرآن کریم کی تفسیر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے لیے آسمان سے اتر رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کو کھول کھول کر اس کی تشریح اور توضیح آپ لوگوں کے سامنے کر دیں۔ تو لہذا قرآن کریم سمجھنے کے لیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حدیث کے بغیر آپ قرآن سمجھیں گے تو بہت سارے مسئلوں میں پھنسے ہی رہیں گے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا
معروف آیت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب بیان ہوتی ہے تو ان آیات کو خطبہ کرام جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہجرت کا جو ایک موقع تھا اس وقت اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا پورے قرآن کریم میں اس کا کہ فقد نصرہ اللہ، تم نے ان کی مدد نہیں کری تو کیا ہوا؟ ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان دونوں کو کافروں نے اپنی زمین سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تھوڑا سا خوف ہوا دشمن کا کہ کہیں وہ غار کے منہ تک نہ پہنچ جائیں، پریشانی کے عالم میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر نے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ صدیق کو تسلی دی، فرمائے کہ لا تحزن، صدیق غم نہ کر، صدیق پریشان نہ ہو، صدیق خوف زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، صدیق پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ان کے سینوں پر سکون کو نازل کیا، وایدہ بجنود لم تروہا، پھر ان کی مدد کری ایسے لشکروں کے ساتھ کہ لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ رب العالمین نے کافروں کی بات کو ہیچ کر دیا، ختم کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بول بالا کس کا ہے؟ کلمہ بلند کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی ہے، مقام بیان ہوتا ہے اور مرتبہ بیان ہوتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، کلی جماعت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، ایمان میں سبقت لے جانے والے، ایمان میں اپنے آپ کو مقدم رکھنے والے، ایمان میں پہل کرنے والے، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، والذین، اور وہ لوگ کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، کن کی؟ مہاجرین کی اور انصار کی، صحابہ کرام کی جو اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے، بات ختم ہو گئی۔ اب کتنا اختلاف ہوا، کتنے فساد ہوئے، کتنے مسئلے ہوئے، کیا کچھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، ہم یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اختلاف تھے، مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، آپس میں تلخیاں تھیں، ہوں گی، لیکن قرآن کا دعویٰ یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے، میں ان سے راضی قیامت تک کے لیے اور یہ مجھ سے راضی قیامت تک کے لیے، لہذا ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنات پیدا کری ہیں، باغات پیدا کی ہیں، جنتوں کو رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو عطا فرمایا۔ صحابہ کون تھے؟ ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ ان کا کام کیا تھا؟ ان کی خوبیاں کیا تھی؟ فرمایا التائبون، یہ وہ لوگ تھے جو توبہ کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے والے تھے۔ العابدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ الصاححون، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ الراکعون، یہ وہ لوگ ہیں جو رکوع کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ الساجدون، یہ سجدہ کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ الآمرون بالمعروف، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور یہ صحابہ کی جماعت، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں ان کی، یہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو یہ کام کرنے والے ہیں مومنین، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے واضح صحابہ کرام کی جماعت کے حوالے سے اولئک هم الفائزون وبشر المؤمنین، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین کتنے واضح انداز سے بتا رہا ہے، پھر بھی اگر ہمارے سینے میں صحابہ کی محبت نہ ہو، صحابیات اور اہل بیت کی محبت نہ ہو، تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ آخری بات، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے درمیان ایک رسول آئے ہیں من انفسکم، اور وہ تمہارے میں سے ہی آئے ہیں، وہ تم میں سے ہی آئے ہیں، اور ان کی جو خاصیت ہے وہ پتہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یہ بڑے حریص رہتے ہیں اس چیز سے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں ان کا داخلہ ہو سکے۔ وہ بڑے رؤوف اور رحیم پیغمبر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے نیکی کی راہ پہ گامزن کر دیں۔ یہ بڑے خوبصورت اور بڑے ہی رحیم نبی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کے، تمہیں ضلالت سے نکال کے، تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آ جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ یہ حریص رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، کسی طرح یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، کسی طرح یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں، اگر یہ پھر جائیں، نہیں سنیں آپ کی، تو آپ کو غم زدہ نہیں ہونا۔ کل بھی ایک آیت آئی تھی یا ایھا النبی حسبک اللہ، آج بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے پیغمبر پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے غم نہیں کرنا۔ فقل حسبی اللہ، ان سے کہہ دو پھر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اور اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، میں تو اسی اللہ پہ توکل کرتا ہوں، میں تو اسی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میرا اعتقاد، میرا عقیدہ، میرا ایمان اسی اللہ رب العالمین پر ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ جو عرش عظیم کا رب ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ میرے توکل کے لیے کافی ہے، وہ اللہ میرے ایمان کے لیے کافی ہے کہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ہمارا یہ چند منٹ بیٹھنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔